اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ علامہ اقبال کی ایک اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں اور آج کی غزل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امین راز ہے مردان حر کی درویشی، کہ جبرائیل سے ہے اس کو نسبت خویشی۔ مشکل الفاظ میں امین راز یعنی راز کا محافظ، مردان حر، حر کا معنی ہے آزاد، مردان حر سے مراد آزاد مسلمان ہیں۔ نسبت خویشی یعنی اپنائیت۔ اقبال کہتے ہیں کہ سچے اور آزاد منش انسان حق تعالیٰ کے رازوں کے اپنی درویش طبعی کے باوجود جبریل امین کی طرح امانت دار ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح جبریل علیہ السلام احکامات الہی اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ انبیاء کرام تک پہنچایا کرتے تھے، اسی طرح یہ درویش صفت لوگ خدائے عز و جل کے احکامات تمام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور دیانتداری کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان کے اور جبریل امین کے مابین یہی ایک رشتہ ہے۔ کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی۔ مشکل الفاظ میں سفینے یعنی کشتیاں، ناخوش اندیشی یعنی اچھی بات نہ سوچنا۔ دیکھا جائے تو یہ شعر بھی پہلے شعر کا تسلسل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایسے فقیہی، صوفی اور شاعر جو منافقانہ روش کے حامل ہیں، انہوں نے نہ جانے اپنی دنیا داری اور غلط روش سے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تباہی کے غار میں دھکیلا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اپنے علم و فضل اور دانش سے عوام الناس کی رہنمائی کرتے، لیکن اپنی بے عملی اور منافقت کے باعث یہ لوگ تو خود ہی گمراہ ہو کر رہ گئے۔ نگاہ گرم کے شیروں سے جس کے ہوش اڑ جائیں، نہ آہ سرد کہ ہے گوسفندی و میشی۔ مشکل الفاظ میں نگاہ گرم یعنی تیز نظر، آہ سرد یعنی ٹھنڈی سانس، گوسفندی و میشی یعنی بھیڑ کی طرح بزدلی۔ اقبال کہتے ہیں کہ قوموں کی حقیقی رہنمائی کے لیے تو ایسے سچے جذبوں اور اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو سرگرم عمل کر کے شعر کی سی توانائی اور قوت عطا کرتے ہیں، ایسے جذبوں کی نہیں جو قوموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بزدل بنا کر رکھ دے۔ طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا، تیرا مرض ہے فقط آرزو کی بے نیشی۔ مشکل الفاظ میں آرزو کی بے نیشی یعنی خواہش کی چبھن۔ اس شعر میں اقبال ان لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو جذب و عمل سے محروم ہیں۔ اقبال اس صورتحال کو ایک مخصوص قسم کے مرض سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس مرض کا علاج بھی تجویز کرتے ہیں کہ ملت میں عمل کی سربلندی کا جذبہ ہی ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے۔ وہ شے کچھ اور ہے کہتے ہیں جان پاک جسے، یہ رنگ و نم یہ لہو آب و نا کی ہے بیشی۔ مشکل الفاظ میں جان پاک یعنی پاک جان یا پرہیزگار، رنگ و نم یعنی چہرے کی ظاہری چمک، آب و نا، آب معنی پانی، نان معنی روٹی یعنی پانی اور روٹی یا کھانا پینا، بیشی یعنی زیادتی۔
اقبال کہتے ہیں کہ اعلیٰ مقاصد اور ان کی تکمیل کے لیے جس جوش و جذبے کی ضرورت ہے اس کے بغیر انسان سرخرو نہیں ہو سکتا۔ محض بلا نوشی سے انسانی جسم کی پرورش نہیں ہوتی، بلکہ اس مقصد کے لیے تو وہ خصوصیات درکار ہیں جو جسم کے ساتھ ساتھ روح میں بھی پاکیزگی کا عنصر پیدا کرے۔ مراد یہ ہے کہ ظاہری نمود و نمائش بے معنی چیز ہے، اصل حقیقت تو انسان کے اندر کی پاکیزگی ہے۔ تو یہ تھی آج کی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔